خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس نشست میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا جو یہ جو نشست ہے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کا موضوع ہے اسلام اور مسیحیت میں خواتین کے حقوق۔ کرسچن سائٹ کو میڈم غزالہ شفیق ریپرزینٹ کر رہی ہیں، جبکہ مسلم سائٹ کو محترمہ مہیب نور ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ تو اس کا جو فارمیٹ ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے کیس پریزنٹیشن کے لیے جو مسلم سائٹ کی خاتون ہیں وہ آئیں گی اور 20 منٹ کا کیس پریزنٹ کریں گی۔ پھر کرسچن سائٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میڈم غزالہ آئیں گی، وہ 30 منٹ کا کیس پریزنٹ، دونوں اطراف سے 30 منٹ کا کیس پریزنٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ریبٹل سیشن ہوگا اور اس کے لیے 20 منٹ دونوں کو دیے جائیں گے۔ پھر آخر میں کنکلیوڈنگ ریمارکس کے لیے دونوں اطراف کی جو خواتین ہیں ان کو 10 منٹ دیے جائیں گے، اور اس سے پہلے جو ہے 2 منٹ دیے جائیں گے محترمہ مہیب نور کو کہ وہ آ کر اپنا تعارف مختصر پیش کریں۔ پھر اسی طرح سے میڈم غزالہ کو بھی 2 منٹ دیے جائیں گے کہ وہ بھی اپنا تعارف آ کر کروائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے جو کیس پریزنٹیشن ہے اس کی طرف بڑھیں گے۔ جی میرا نام مہیب نور ہے، اور بینگ اے مسلم آئی ایم پراؤڈ دیٹ آئی ایم مسلم، اینڈ میں جو ہوں مختلف ڈبیٹس کرتی ہوں اسلام کے حوالے سے، اور اسلام کے اگینسٹ جیسے کوئی مختلف مذاہب ہیں جو کوئی بات کرتے ہیں، اوبیسلی وہ ہم پہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تو اوبیسلی ان کا ہم رپلائی کرتے ہیں۔ مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں سب کو میرا سلام پہنچے۔ پاسٹر غزالہ شفیق، میرا تعلق کراچی سے ہے اور مسیحی عالمہ اور چرچ بیت المومنین کی میں پاسٹر ہوں۔ چرچ آف پاکستان سے تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، وومن رائٹس ڈیفینڈر ہوں، اور خدا کا شکر کرتی ہوں کہ مسلم کرسچن ڈبیٹ کے لیے بھی خدا نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں پاکستان میں پہلی خاتون ہوئی جنہوں نے مسلم علماء سے ڈبیٹس کی ہیں، اور آج یہ میرے لیے شرف کا موقع ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ ایک مسلم عالمہ مہیب نور جو ہیں وہ عورت کے مقام اور رتبہ کے پر بات کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ شکریہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ہم مائیں بہنیں بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ کیا اسلام سے قبل بھی ایسے الفاظ کہے جا سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ عرصہ دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی ہے، کبھی ہند میں، کبھی مصر میں، کبھی ایران میں، کبھی چین میں، بس ہر قوم ہر خطہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے جاتے ہوں۔ عورتوں کو عیش و عشرت کی خاطر خریدا جاتا، ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا، حتیٰ کہ عرب میں عورتوں کو آر سمجھا جاتا تھا اور ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ورث کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سویلائزیشن میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کا کوئی سماجی معاشی مقام نہیں تھا، ایون اسے مردوں کے ساتھ ہی ستی کر دیا جاتا، اور کسی معاشرے میں تو اسے اپنی ہولی بک کو ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عورت بدتریج باپ، بھائی اور شوہر اور اولاد نرینہ کی محکوم تھی، اسے فریاد کرنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ ایس کے کارکر کہتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل عورتوں کے لیے انتہائی تنگ نظری اور بستی کا دور تھا۔ کرائسٹ سسٹم ایک جو بڑا مسیحی امام گزرا ہے وہ عورت کے بارے میں کہتا ہے، عورت ایک ناگزیر برائی، پیدائشی وسوسہ، ایک آفت، خانگی خطرہ اور ایک غارت دل برائی ہے۔ اسی طرح ترتلیان جو کہ ابتدائی دور کے آئینہ مسیحت میں تھا، وہ کہتا ہے عورت شجر ممنوعہ کی طرف لے کے جانے والی، خدا کے قانون کو توڑنے والی، خدا کی تصویر اور مرد کو غارت کرنے والی ہے۔
جہاں پر ایسے اسٹیٹمنٹ داغے جا رہے تھے، عورت پہ ایسے ایسے ظلم روا تھے، وہاں پر یوں ہوا کہ خالق کائنات کو عورت پر ترس آ گیا۔ چنانچہ ایک عظیم الشان ہستی کا ظہور ہوا جس کے بارے میں سابقہ الہامی کتب میں نوید آئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ صف آیت نمبر 6، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں توریت کی، اور میں بشارت دیتا ہوں، یعنی کہ خوشخبری دیتا ہوں تم لوگوں کو اپنے بعد آنے والی نبی کی جس کا نام احمد ہے۔ اسلام کا سورج چمکا، ظلم کے بادل چھٹ گئے۔ اسلام کا سورج چمکا، ظلم کے بادل چھٹ گئے، عورت کو ملی نئی زندگی، عورت کو ملی نئی زندگی، تمام ابہام مٹ گئے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس نے عورت پر احسان عظیم کیا۔ ایک زندہ درگور ہوتی ہوئی عورت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، عورت کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ عورت کو مذہبی معاشرے نے یا دیگر اقوام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی عورت کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی۔ واحد اسلام تھا جس نے عورت کو بے پناہ حقوق دیے۔ اگر ہم کسی بھی ریلیجن کو تھوڑی اسٹڈی کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت کے صفر حقوق بھی نہیں ہیں، عورت کے پاس صفر رائٹس بھی نہیں ہیں۔ اینی ہاؤ لیٹ ڈسکس، عورت کو اسلام نے زندہ رہنے کا حق دیا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 8، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی کہ قرآن زندہ درگور ہوتی ہوئی معصوم بچی کا مقدمہ قرآن لڑ رہا ہے۔ قیامت والے دن وہ بچی پوچھے گی کہ مجھے کس باتاش میں قتل کیا گیا۔ اسلام سے پہلے معصوم بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اینڈ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی لڑکی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور نہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھے اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی حالت جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ عورتوں کو بیچا جاتا، عورتوں کی خرید و فروخت کی جاتی، جبکہ اسلام نے بتایا کہ عورت ایک انسان بھی ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اسپیشلی سورہ نساء آیت نمبر 1، خلقناکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور تمہارے اندر سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنی مخلوقات میں سے سب چیزوں پر اس کو فضیلت دی، کس کو؟ انسان کو، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب مرد کو پیدا کیا پھر اس کے اندر سے اس کی وائف کو بھی پیدا کیا، یعنی کہ ہر نر کے ساتھ اس کے جو ہے زوجیت کو پیدا کر دیا گیا۔ اینڈ ناؤ اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا۔ اس سے پہلے پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالت کا زور زورا تھا، علم جو تھا وہ انسان سے بہت دور تھا، اور عورتوں کی تو خیر بس کا روگ ہی نہیں تھا۔ اسلام نے انسان کو تعلیم و تربیت کے لیے فورس کیا، جو علم ہے اسلام نے اس پر فرض کر دیا۔ کوئی بھی قوم جو ہے وہ علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اسلام نے مرد اور عورت دونوں پر اس کے دروازے کھولے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، پھر اس کی تعلیم و تربیت کی، ان کی شادی کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قرآن و حدیث میں علم رکھنے والی کئی خواتین تھیں، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قابل ذکر ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے پاس آدھا دین ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
غرض یہ کہ تمام جتنی بھی ہماری صحابیات تھیں وہ تقریباً تمام ہی کو علم کے نور سے منور کر دیا گیا اور انہوں نے اس پہ بہت ترقی کی. جس وقت یورپ کے لیے عورت انجیل کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی. انجیل کو ہاتھ لگانا یورپ میں عورتوں کے لیے گناہ سمجھا جاتا تھا. اس وقت بھی عالم اسلام میں کتبہ شہر کے صرف ایک محلے میں 170 خواتین قرآن کی کتابت کرتی تھیں. علامہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے شیوخ میں سے 80 سے زیادہ خواتین تھیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا. یہ وہی صدی ہے جس میں یورپ میں 6 لاکھ خواتین کو چڑیل اور جادوگر کہہ کے سزائے موت دے دی گئی. معاشرتی میدان. جس طرح دیگر معاشروں نے عورت کو کانٹے کی طرح زندگی کی راہ گزر سے مٹانے کی کوشش کی، اس کے برعکس اسلام نے اسلامی معاشرے میں عورت کو بہت مقام دیا. ایون عورت کو مردوں سے زیادہ مقام دیا. جیسا کہ آپ ماں کا حق لے لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پھر پوچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. جب اس نے 4 ٹائم پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ. اس مین ماں کا درجہ 3 لیول مرد سے بڑھ گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورہ نساء کی حدیث ہے، مجھے دنیا کی تمام چیزوں میں سے عورت اور خوشبو پسند ہے. سبحان اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 187. عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ مرد اور عورت there is no difference between them. وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. معاشی حقوق. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں کہیں بھی کوئی شخص معاشی طور پہ مظلوم ہوتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. وہی قوموں کو یا وہی لوگوں کو لوگ زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں جو کہ معاشی طور پہ مضبوط ہوں. اسلام نے عورت کو معاشی طور پہ بہت زیادہ مضبوط کیا. اسلام نے تمام ذمہ داری عورت کے کندھوں پہ ڈال دی. اسلام نے تمام ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈال دی اور عورت کو ان ذمہ داریوں سے سائڈ پہ کر دیا. فار ایگزامپل تمام عورت کا جتنا نان نفقہ ہے وہ مرد کے ذمہ ہے. لہٰذا سورہ بقرہ آیت نمبر 236 خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق عورت کو نفقہ دے. حق مہر. عورت کو حق مہر کا حق ادا کیا گیا. سورہ نساء آیت نمبر 4 عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے عطا کر دو. اگر وہ خوشی سے اس میں سے کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اس کو خوشی سے کھاؤ. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت میں کسی بھی مذہب میں عورت کو پراپر حصہ نہیں دیا جاتا تھا. عورت کو ایک ڈسٹ بن میں پھینکی ہوئی چیز کی طرح رکھ دیا جاتا تھا. تمام جتنی بھی وراثت ہوتی تھی وہ پہلوٹی بڑے بیٹے کے لیے ہوتی تھی. عورت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. بہت کم ریلیجن میں اگر ہم اسٹڈی کریں تو آئی تھنک یہ آپ کو جو ہے یہود کی جو چیپٹر ہے اس میں آپ کو صرف ملے گا کہ وہ بھی عورتوں کو اس لیے ان کی بیٹیوں کو حق دیا گیا کہ ان کے بھائی نہیں تھے. جبکہ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے عورت کو وراثت میں بھی مقام دیا. سورہ نساء آیت نمبر 7 مردوں کا اس مال میں حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو اس کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو. خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ لیکن حصہ مقرر ہے. عورتوں کو خالی نہیں جانے دیا گیا. عورت کو مہر وراثت اور نام نفقے سے جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے لیے معاشی طور پہ وہ اس سے مضبوط ہو جاتی ہے، بیکاز اسے اپنی ہی ذات پہ خرچ کرنا ہوتا ہے. اور جتنا بھی مرد کا ذمہ ہے وہ تمام عورت کی تمام چیزیں مرد کے اوپر ڈال دی گئیں اور عورت کو فری ہینڈ چھوڑ دیا گیا کہ آپ اپنا حصہ چاہے پیرنٹس سے لے رہے ہو، چاہے
سسرال سے لے رہے ہو یا آپ کو ریگولر منتھلی جو آپ کو حصہ مل رہا ہے یا جو آپ کا حق مہر ہے, دیٹ از یور پراپرٹی. نو بڈی کین, اس کو کوئی بھی اسنیچ نہیں کر سکتا. اینڈ نیکسٹ ہے فرسٹ ٹائم عورت کو شوہر کے انتخاب کرنے کا حق دیا گیا. اس سے پہلے ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ بعض اقوام میں, بعض مذاہب میں یہ کہ بس جس آدمی نے اگر کسی کنواری لڑکی سے ریپ کر دیا تو اس کو وہ لڑکی پکڑا دی گئی کہ دیٹ از یور, اب یہ تمہاری ہے. بٹ اسلام میں عورت کو اس کا حق دیا گیا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حضرت ابو ہریرہ جن کی روایت ہے, لا تنکحوا الائمہ حتی تستأمر ولا تنکحوا الکبار حتی تستأذن, کہ اس وقت تک نکاح, شادی شدہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک اس سے مشورہ نہ لے لو, اور کنواری لڑکی کو اس وقت نکاح نہ کرو جب تک اس سے اجازت نہ لے لو. اسلام نے عورت کو خلا کا حق دیا. اگر عورت ظالم ہے تو عورت ساری عمر پستی نہ رہے کہ نہیں طلاق کا داغ میں نے نہیں لگوانا. نو, اسلام اس کے اگینسٹ ہے. اسلام عورت کو کہتا ہے کہ اگر تمہارا شوہر ظالم ہے, تم پر ظلم کرتا ہے, اٹس یور رائٹ کہ تم فوری طور پہ اس کے اگینسٹ ڈیسیژن لو اور تم خلا لو. فرسٹ ٹائم اٹ از گیون بائی اسلام. آگے ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہے, اور میں خود اپنے اہل و عیال میں تم سے بہترین ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 19, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں, سورہ نساء اٹھا لیں, سورہ مریم اٹھا لیں, سورہ نور اٹھا لیں, جو بھی صورت اٹھا لیں, اس میں ہر جگہ صاف صاف فرما دیا گیا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بی ویئر, کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اپنے آپ کو اس پہ فوکس رکھو, اس میں کوئی بھی چھوٹ نہیں ہے. اینڈ دس از گیون بائی اسلام. سورہ نساء آیت نمبر 19, ان مرد اور عورتوں کے بارے میں جو شادی کرتے ہیں بٹ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا پسند نہیں کرتے رہنا, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ان عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت سے زندگی گزارو. اگر تمہیں ان میں سے کوئی ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیز جو تمہیں ناپسند ہو اللہ اس میں خیر رکھ دے, اللہ اس میں بلائی رکھ دے. اور یہی وہ سارا جو ایک بہترین معاشرہ ترتیب پایا اسلام کے بعد, وہ عورتیں جو ظلم و جبر کا شکار تھیں, اس کے بعد جو معاشرہ ترتیب پایا وہ اس طرح ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کر رہے ہیں. وہ خلیفہ جس سے ساری دنیا ڈرتی تھی, جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ کسی کو اور سال زندہ رہتے تو پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوتی, وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں حق مہر زیادہ نہ باندھو. اگر حق مہر زیادہ باندھنا عند اللہ بہترین کام ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہوتے. قربان جاؤں اسلام پہ. اسی وقت ایک عام عورت کھڑی ہوتی ہے اور خلیفہ وقت کو چیلنج کرتی ہے کہ حضرت عمر کو کہتی ہے کہ یو آر رانگ, اللہ نے کہا. اللہ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 20, اور دیا ہے تم نے عورتوں کو ڈھیر سا سامان تو اس میں سے کچھ نہ لو. دین حضرت عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ یس یو آر رائٹ, تم عمر سے زیادہ علم والے ہو. یہ حق اسلام نے عورت کو دیا. اسلام نے عورت کو دیا کہ وہ اپنے خلیفہ وقت کو بھی چیلنج کر سکتی ہے. اینڈ ناؤ سورہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم بائبل کو ڈسکس کرتے ہیں, جس پہ مجھے کچھ اعتراضات ہیں کہ اسلام جو ہے, بائبل جو ہے, اس نے عورت کے بارے میں جو کہا, I have to discuss it. باب پیدائش 38 تمر کا واقعہ ہے, سینٹینس 13 to 19 کہ یہودا جو ہے وہ اپنے سسر کی بہو ہے, بٹ شی گوز اور اسے مجبور, اور اس کے ساتھ شی ڈو سم تھنگ رانگ. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. تو اب وہ ہے کہ وہ زنا کرتی ہے واٹ ایور. تو مجھے اس پہ آئی اسٹرانگلی کنڈیم آن اٹ
کہ یہ عورت اور ایک بہو کی توہین ہے. نیکسٹ ہے پیدائش 19:34-38. یہ سینٹینسز ہیں لوط کی بیٹیوں کے بارے میں کہ لوط کی بیٹیاں جو ہیں وہ زنا کاری کرتی ہیں اپنے فادر سے. اینڈ آئی اسٹرانگلی کنڈیم آن اٹ. آئی کین نیور ایکسیپٹ اٹ. اب ہے پیدائش 49 اور اس میں روبن جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا حضرت داؤد یعقوب علیہ السلام نے کہ روبن تو اپنے باپ کے بستر پر چڑھا, تو نے اس کو نجس کیا. اب اینڈ آئی اسٹرانگلی کنڈیم اٹ. اور آگے اس کے بعد ہے کہ حضرت چیپٹر بک ہے خروج چیپٹر 6:20. اور عمران نے اپنے باپ کے بہن بوقیت سے بیاہ کیا. ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ دس از یہ بھی بہت اسٹرینج بات ہے کہ یہاں نہ بہو کا وقار رہا, نہ بیٹی کا وقار رہا, نہ بہو کا وقار رہا, نہ بیٹی کا وقار رہا, اور نہ بہن کا وقار رہا. Now and I have to conclude کہ عیسائیت میں عورت کی وہی حیثیت ہے جو ہندوؤں میں شودر کی ہے. پیدائش کی کتاب چیپٹر 2 پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ آدم نے گناہ نہیں کیا بلکہ حوا نے کیا, اور عورت کو جو درد ذیل ملی ہے دیٹ از فار ہر پنشمنٹ. ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ تمام جانور اس دنیا میں سب کو جو ہے وہ تمام جانوروں کو درد ذیل ہوتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت جو اس کا نیچرل ہے اسے کہا جائے کہ یہ تمہیں اس لیے پنشمنٹ ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے. آئی اسٹرانگلی کنڈیم اٹ. اینڈ ناؤ بک ہے 1 کرنتھیو اینڈ چیپٹر 11 سینٹینس ہے 9. مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی. اینڈ دین 1 کرنتھیو چیپٹر 7 سینٹینس 27-28. لہٰذا شادی کی اجازت بھی مجبوری ہے. آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی رہے. اگر تیری بیوی ہے تو اسے جدا نہ ہو, اگر نہیں ہے تو اسے تلاش نہ کر. بیاہ کرو تو کوئی گناہ نہیں, مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف پائیں گے, اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. کس طریقے سے عورت کی تذلیل کی گئی. I strongly condemn it. And move forward. 1 Corinthians chapter 7 اور 1 ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مرد عورت کو مت چھوئے. Why عورت کو کیوں نہیں چھو سکتا مرد, جبکہ اللہ نے اس کو مرد کے لیے پیدا کیا؟ آپ اپنے ہی کہے سے یہاں منکر ہو رہے ہیں. Then بک ایوب چیپٹر 25 سینٹینس ہے 4. جو عورت سے پیدا ہوا وہ کیوں کر پاک ہو سکتا ہے؟ اس اگین اتنی بڑی بات ہے. میں کہتی ہوں کہ میں پریشان ہو گئی ہوں جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے, اور پوری دنیا میں یہ بات ثابت ہے کہ صرف عورت سے پیدا ہونے والے یسوع مسیح علیہ السلام تھے. تو ہم کیسے عورت کو اس حد تک لے کے جا سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ عورت جو ہے جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ ناپاک ہے. How can it possible? And next 1 Corinthians chapter 11 verse 10. عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے. And next 1 Corinthians 38:7. بس جو اپنی جوان بیٹی کو بیاہ دیتا ہے وہ اچھا کرتا ہے, اور جو نہیں بیاہتا وہ اور اچھا کرتا ہے. What is this?
آپ ایک حلال کام کے اوپر مسلسل اعتراض کر رہے ہو, آپ کو حلال چیز پہ اعتراض ہے, تو کیا مرد و عورت کیا کریں؟ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ پہلے پچھلے دور میں یہودا کے بارے میں, یہودا کو اس نے وہ کہہ دی ڈیورس کر دیا, تو یہودا نے پتھر اور دوسری چیزوں سے زنا کیا. اٹس مین کہ اگر ہم عورت کے لیے کوئی رشتہ شادی کا نہیں چھوڑتے, then how can she have to overcome all. اب 1 ٹیم چیپٹر 2:11 عورت چپ چاپ کمالداری سے سیکھے. آخر میں اپنے جملے کا اپنی جو پریزنٹیشن 1 ٹیم چیپٹر 2:11 عورت چپ چاپ کمالداری سے عورت چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھے, تابعداری سے سیکھے. اب میں یہ کہوں گی جو ایک پاپولر جو ہے ایک سینٹینس ہے بائبل کا, جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو کیوں اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ لا تیری آنکھ سے تنکا نکال دوں. نیکسٹ, یس, ساس بہو. اب یہ ہے کہ اوکے میں کچھ اپنی ورڈس بولوں گی جو میں نے خود ہی بنایا. اسلام کی بیٹی ہوں کوئی عام نہیں ہوں, اسلام کی بیٹی ہوں کوئی عام نہیں ہوں, پاپا کی دلاری, بھائی کی پیاری, شوہر کی لاڈلی, میں حقیقت ہوں کوئی ابہام نہیں ہوں, اسلام کی بیٹی ہوں کوئی عام نہیں ہوں. وہ دور گیا جب دفن ہوتی تھی مودع میں, اب بازاروں میں نیلام نہیں ہوں, اسلام کی بیٹی ہوں کوئی عام نہیں ہوں. ختم ہو گیا سیاہی کا باب آخر, کسی کی عیاشی کا سامان نہیں ہوں, اسلام کی بیٹی ہوں کوئی عام نہیں ہوں. جنت رکھی اللہ نے میرے قدموں میں, اب کسی کی میں غلام نہیں ہوں, اسلام کی بیٹی ہوں کوئی عام نہیں ہوں. تھینک یو سو مچ. I have to discuss Yehuda and Tamar. Okay. جی ابھی ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو تھیں مسلم عالمہ تھیں اور انہوں نے اپنا کیس پریزنٹ کیا, مقدمہ پیش کیا. ابھی مسیحی عالمہ میڈم غزالہ آئیں گی اور وہ اپنا مقدمہ پیش کریں گی 30 منٹ کے لیے. جلالی اور بابرکت نام میں آج کا عنوان عورت کا مقام اور رتبہ بائبل مقدس میں اور اسلام میں. اقوام عالم نے ہمیشہ عورت کا استحصال کیا ہے. کسی نے عورت کو گھر کی باندھی بنایا تو کسی نے اشتہاروں کی زینت بنایا. کسی کا زور چلا تو عورت کو زندہ درگور کر دیا. کسی نے خاوند کی موت پر بیوی کو ستی کر دیا. کسی کو شادی سے انکار کیا تو چہرے پر تیزاب پھینک دیا. کسی نے شوہر کو منحوسیت سے بچانے کے لیے عورت کی شادی کتے سے کر دی. کسی نے عورت کو مال غنیمت سمجھ کر منڈیوں میں بیچا. کسی نے عورت کی گواہی کو ادا کر دیا. کوئی عورت کو پسند کی شادی کرنے پر کاروکاری کر دیتا ہے تو کوئی سرے بازار گولی مار دیتا ہے. کہیں پر تعلیم حاصل کرنے کے جرم میں عورت پر مقدمہ چلتا ہے تو کہیں بازار میں چلنے پر سزا سنا دی جاتی ہے. کسی نے عورتوں کو عبادت خانوں سے خارج کر دیا. کسی کے سامنے سے عورت گزر گئی تو اس کی نماز فاسق ہو گئی. آدمی اپنی برتری جتائے تو مردانگی, عورت اپنا حق مانگے تو باغی. اب وہ دور گیا کہ عورت ظلم کی چکی میں پسے. اب وہ دور گیا کہ عورت ناتواں مخلوق ہے. اب وہ دور گیا کہ عورت اپنی زبان بند رکھے گی. اب وہ دور گیا کہ عورت اپنے حق سے دستبردار ہو جائے. خوش فہمی تھی اپنی کہ فرشتہ تجھے سمجھے, ویسا نہیں پایا تجھے جیسا تجھے سمجھے.
تو دھوم میں پھیلے ہوئے صحرا کی طرح تھا، دیکھے جو کوئی دور سے دریا تجھے سمجھے۔ انسان شناسی پہ ہمیں مان بہت تھا، جب ہم نہیں سمجھے تو کوئی کیا تجھے سمجھے۔ ہم تیرے رویے کی شکایت نہیں کرتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تجھے سمجھے۔ خدا کل کائنات کا خالق و مالک، وہ جب انسان کو تخلیق کرتا ہے، کائنات کی ایک ایک چیز کو خلق کرتا ہے، تو وہ عورت کو ایک مکمل انسان، ایک مکمل ہستی، ایک مکمل ذات، با اختیار، خود مختار، فیصلہ ساز، طاقتور، باوقار اور مرد کے برابر بنا کر تخلیق کرتا ہے۔ اور یہ فضیلت صرف اور صرف توریت کے اندر خدائے قدوس کو حاصل ہے، کہ جو کہ دنیا کا واحد الہی کلام ہے، وہ عورت کو تخلیق کرتے ہوئے خدا کیا فرماتا ہے۔ میں کلام مقدس میں سے تلاوت کروں گی، پیدائش کا پہلا مقدس صحیفہ، اس کا پہلا باب 26، 27 اور 28 آیت۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانوروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور آسمان کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ میں شکر کرتی ہوں خدا قادر مطلق کا کہ مسیحت کے اندر عورت ایک باوقار، طاقتور اور خود مختار انسان ہے۔ عورت کو جا کر عورت مارچ میں یہ نعرہ نہیں لگانا پڑتا اہل اسلام کی عورتوں کی طرح کہ عورت نہیں انسان ہوں میں، کیونکہ خدا نے واقعی عورت کو انسان تخلیق کیا ہے اور خود مختار اور باوقار اور مرد کے مساوی تخلیق کیا ہے۔ عورت کی یہ فضیلت ہے کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے۔ میرے لیے پلیز حوالہ امثال 31 باب اس کو نکال دیجئے، میں ابھی تلاوت کروں گی۔ پیدائش کی کتاب میں خدا جب آدم اور حوا کو خلق کرتا ہے تو خدا شادی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، جو شادی کا سیکرامنٹ ہے، جو شادی کا پاک بندھن ہے، جس کے بارے میں کلام خدا بائبل مقدس فرماتی ہے کہ شادی کرنا تمہارے لیے عزت کا بات سمجھی جائے، بیاہ کرنا عزت کی بات سمجھی جائے۔ کیوں عزت کی بات سمجھی جائے؟ کہ میرا خدا قادر مطلق خدا، ساری عورتوں کا خدا، اس کا خالق و مالک، جو مردوں کا بھی خالق و مالک ہے، اس خدا نے باپ بن کر اس حوا کو بیٹی بنا کر وہ پہلی بار عورت کے سامنے لے کر آدمی کے سامنے لے کر آیا، اور آدمی کہہ اٹھا کہ اب تو یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی، میرے بدن میں سے بدن، یہ تو بالکل میرے ہی جیسی ہے، کیونکہ خدا نے اس کو مرد کے برابر تخلیق کیا تھا اور ویسا ہی تخلیق کیا تھا جیسا کہ مرد کو خلق کیا تھا۔ اور یہ خدا نے عزت افزائی کی عورت کی کہ وہ باپ بن کر، بیٹی بنا کر آدم کے پاس لایا، اور شادی کا پہلا فریضہ باپ بن کر خدا نے خود انجام دیا۔ اسی وجہ سے بائبل مقدس میں عبرانیوں کا مقدس صحیفہ اس کا 13 باب اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا تم میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے، کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرتا ہے۔ کیونکہ بیاہ ایک مقدس سیکرامنٹ ہے، اس وجہ سے اسے خدا نے خود شروع کیا ہے۔ وائز کا صحیفہ اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بائبل مقدس میں، مسیحت میں جو شادی کا مقدس سیکرامنٹ ہے وہ چرچ کے اندر انجام دیا جاتا ہے۔ پادری اس کو انجام دیتا ہے، مرد اور عورت میاں بیوی سائیڈ بائی سائیڈ کھڑے ہوتے ہیں اور پادری خدا کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یسوع مسیح نے بھی فرما دیا تھا کہ جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے۔
یہ مثالی جوڑا خدا نے بنایا، اسی وجہ سے میں سب سے پہلے تو وہ عورت کا اختیار، وہ عورت کا باوقار مقام، وہ انسان کے ساتھ، مرد کے ساتھ اس کی برابری کو امثال 31 باب میں سے میں تلاوت کروں گی۔ مجھے یا تو بہت روشنی، یعنی مجھے وہاں سے دے دیں پلیز، فون میرا دے دیں، فون سے میں کر دوں گی، میں اسے کنٹینیو کروں گی۔ ملاکی کا اگر مقدس صحیفہ ہم دیکھیں، میں یہاں سے تلاوت کروں پلیز، اس ٹائم کو ہاں جی، امثال کا مقدس صحیفہ اور اس کا 31واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے کلام خدا میں یہ لکھا ہے، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، وہ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی، وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اسے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی، وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے، وہ سودا گروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے، وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے، وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے، وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے، وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا، وہ تکلے پر ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں، وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنا ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے، وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے، وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے، اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے، جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے، عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے، اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے، وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی، اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر سبقت لے گئی، حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے لیکن وہ عورت جو خدا سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی، اس کی محنت کا اجر اسے دو، اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی تعریف کرو۔ یہ ہے خدا کا کلام جو کچھ اسے پیدائش کے وقت کہہ دیا کہ پھلو بڑو زمین کو معمور اور محکوم کرو، یہاں پر عورت ہر ایک وہ کام کرتی ہوئی، وہ کھیت خریدتی ہے، وہ صنعت لگاتی ہے، وہ کاروبار کرتی ہے، وہ دوسرے ملکوں کو جاتی ہے، وہ ہر ایک کام میں خود مختار ہے، باوقار ہے، طاقتور ہے اور فیصلہ سازی کا اس کے پاس اختیار ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، جب بات ہو رہی تھی مثالی جوڑے کی، ملاکی کے صحیفہ میں خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، ملاکی کا صحیفہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو آخری صحیفہ ہے اس کا 2 باب ادھر کوئی بیٹھ جائے جو مجھے نکال کے دیتا جائے، ملاکی کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت، دے دی میں نے، ہاں جی، یہاں پر لکھا ہے جو مثالی جوڑا،
اس کو ساری دنیا کی عورتیں کان کھول کر سن لیں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا؟ آدم کے ساتھ جب حوا کو پیدا کیا تو یہ اسی پیدائش کی طرف، اسی تخلیق کی طرف، حوا کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود یہ کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ خدا لوگوں کو غور کرنے کے لیے بلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ خدا نے آدم کے لیے ایک ہی حوا بنائی تھی، کیا اس کے پاس روحوں کی کمی تھی؟ کیوں ایک ہی روح کو پیدا کیا؟ کیوں آدم اور حوا کا مثالی جوڑا بنایا؟ یہاں خدا جواب دیتا ہے، اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو، پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ خدا چاہتا تو اسی وقت 4 7 8 10 12 13 14 17 روحیں پیدا کر دیتا۔ وہ مثالی جوڑا نہیں، مثالی جوڑا جو خدا فرماتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت، خدا کے پاس روحیں موجود تھیں۔ خدا نے کہا میں نے اس لیے ایک مثالی جوڑا بنایا کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ آج اہل اسلام 4 شادیوں کی ترویج دیتے ہیں، اور ہر فلم، ہر ڈرامہ، ہر میگزین، ہر افسانہ، ہر کہانی وہ یہی دکھاتا ہے کہ بیویاں ایک دوسرے سے حسد کرتی ہیں، سوکن کا وجود برداشت نہیں ہوتا، جب ایک بیوی کے بچے دوسری بیوی کی شکل، دوسری بیوی کے بچوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، نفرت اور حقارت، ظلم کی داستانیں رقم کی جاتی ہے۔ تعلیم کچھ اور ہے اور دکھایا پھر وہی جاتا ہے جو کہ خدا نے خلق کر دیا کہ دوسری شادی نہ کوئی عورت پسند کرتی ہے، نہ معاشرہ پسند کرتا ہے، نہ میڈیا پسند کرتا ہے، نہ لٹریچر پسند کرتا ہے، نہ ادب پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پر خدا کہہ دیتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ کلسیوں میں لکھا ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور تلخ مزاجی نہ کرو۔ افسیوں 5:28 میں لکھا ہے، شوہروں پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ کچھ لوگ آج کے زمانہ کی طرح کے لوگ، اہل اسلام سے رغبت رکھنے والے لوگ، فقی اور فریسی، بانیے دو جہاں، بادشاہوں کے بادشاہ قادر مطلق یسوع مسیح کے پاس بھی آ کھڑے ہوئے کہ شاید یہ انسان بن کر زمین پر آئے ہیں تو شاید انسانی فطرت کے مطابق کوئی فیصلہ داغ دیں گے۔ ان فقی اور فریسیوں نے آ کر ایک نامعقول بات خداوند یسوع مسیح کے آگے رکھی کہ موسیٰ نے تو طلاق کی اجازت دے دی تھی، کیا ہر ایک سبب سے عورت کو طلاق دینا جائز ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے جو الہی ذات اور الہی کلام کو لے کر آئے تھے، جو فرماتے ہیں کہ پاک بنو جیسا تمہارا خلق کرنے والا پاک ہے، اس قادر مطلق خدا نے زمین پر ہوتے ہوئے بھی وہی الہی حکم جاری کیا کہ جن کو خدا نے جوڑا ان کو انسان جدا نہ کرے۔ انسان ہمیشہ اپنی فطرت پر چلنا چاہتا ہے، وہ الہی فطرت کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتا۔ الہی فطرت یہ ہے کہ ایک خاوند، ایک بیوی اور طلاق کی اجازت نہیں۔ بائبل مقدس میں بار بار خدا فرماتا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک اور بہت خوبصورت تمثیل سے لوگ اس کے پاس آئے، دنیاوی کلچر کو لے کر آئے کہ ایک مرد ہے، اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی، اسے دوسری بہن سے شادی کر لی، غلط بول دیا ہے کہ
ایک عورت ہے، یہ حوالہ آپ کو میں دے دیتی ہوں. سوال انہوں نے آ کے کیا کہ ایک مرد ہے جس کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی اور عورت کا ہسبینڈ ڈیتھ ہو جاتی ہے، عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ دوسرے بھائی سے شادی کر لیتی ہے، وہ تیسرے سے کر لیتی، وہ چوتھے سے کر لیتی، باری باری 7 بھائیوں سے شادی کرتی. عورت ایک ہے اور 7 مرد ہیں. فقی فریسی دنیاوی خیال رکھنے والے لوگ، دنیاوی سوچوں کو، تعلیمات کو ترویج دینے والے لوگ یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ روز قیامت وہ کس کی بیوی ہوگی؟ جو دنیا میں حال ہے تو وہاں پر اگر یہی حال ہوتا تو وہاں پہ یہ صورتحال ہونی چاہیے تھی کہ ایک مرد اپنی طرف کھینچتا کہ تو میری بیوی ہے، دوسرا کہتا تو میری بیوی ہے، تیسرا کہتا تو میری بیوی ہے، اور وہاں دنگل ہو جاتا. خداوند یسوع مسیح نے، قادر مطلق خدا نے، نہ صرف زمین پر عورت کو مرد کے برابر کھڑا کیا بلکہ یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ آسمان پر کوئی بیاہ شادی نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر ہم سب فرشتوں کی مانند ہوں گے. یعنی مرد بھی فرشتوں کی مانند ہوں گے، عورتیں بھی فرشتوں کی مانند ہوں گی. دونوں کو برابری کا رتبہ دیا. یہ نہیں کہا کہ مرد تو، آگے جا کر اس کے بارے میں مزید بات کروں گی. مسیحیت کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ زمین پر بھی مساوات اور آسمان پر بھی مساوات. مثال میں آپ کو دیتی ہوں جو دنیاوی طریقہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک بیوی اور 4، ایک مرد اور 4 بیویاں. اس کو ذرا اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں دنیا کی صورتحال پر. ایک جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر 100 مرد ہیں اور 100 ہی عورتیں ہیں. اب جیسا کہ مختلف علماء بھی کہتے ہیں، یہاں پر حکیم عمران ثاقب صاحب بھی بیٹھے ہیں، کل کے ہی ڈیبیٹ میں انہوں نے کہا کہ مرد کے لیے مرغوب چیز جو عورت ہے، اور وہ تو 4 شادیاں کرے گا، اس کو تو اجازت ہونی چاہیے. وہ مردوں کو عورت مرغوب ہے اور وہ سارے مرد جو ہے نا وہ 4 عورتیں کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب صرف 25 مرد جو ہیں وہ 100 عورتوں سے شادی کر سکیں گے. باقی اب مجھے بتائیں کہ 75 مرد کہاں جائیں گے؟ آپ کی تو کیلکولیشن دنیا میں ہی خراب ہو جاتی ہے. پھر دوسری آپ اگزامپل دیتے ہیں کہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، اس سے جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی سے جینے کا حق چھین لیا جاتا تھا، تو پھر تو ایسے معاشرے میں عورت کی تو قلت ہونی چاہیے تھی. پھر تو حکم یہ آنا چاہیے تھا کہ ایک عورت ہو، 4 مرد ہو. گزارا کرنے والی بات ہے کہ عورتیں تو ملتی نہیں ہیں، بیٹیاں دفن کر دی جاتی ہے پیدا ہوتے ہی، ان سے زندگی کا حق چھین لیا جاتا ہے. حکم کیا آیا کہ ایک مرد 4 شادیاں کرے. سورہ نساء آیت نمبر 3، مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی. سورہ نساء 20 نمبر آیت، یہاں تک لکھ دیا گیا کہ بیوی کو بیوی سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں. اور سورہ نساء آیت نمبر 20، فقرہ نمبر 20 ہے، بیوی سے بیوی تبدیل کر سکتے ہیں. پھر قرآن مجید کے اندر لگتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ اللہ میاں کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے، یا ان کو بہت زیادہ پسند ہے، پسندیدہ موضوع ہے، پسندیدہ حکم ہے. سورہ البقرہ کا جو چیپٹر ہے اس کا فقرہ نمبر 228 سے 229 پہ چلے جائیں. طلاق چیپٹر ہے، اس کا فقرہ نمبر 1 سے 4 طلاق کی صورت بتائی گئی. پھر چیپٹر نساخ ہے، اس کا بھی، اس کے اندر بھی طلاق کی اجازت دی گئی، طلاق کو ڈسکس کیا گیا. چیپٹر التحریم ہے قرآن کے اندر، اس کے پہلے 10 فقرے آپ پڑھ لیں
کہ اللہ میاں جو ہے وہ عورتوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دی جائے گی اور ان کو رسول اسلام کو اچھی اور نئی اور پاک باز اور خوبصورت عورتیں مہیا کر دی جائیں گی۔ پھر متع کی اجازت، النساء چیپٹر اس کا فقرہ نمبر 24 میں آپ کو عورت کے ساتھ متع کی اجازت دے دی گئی۔ متع کا میں وضاحت کرتی جاؤں کہ اگر کوئی مرد دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ بغیر عورت کے رات نہیں گزار سکتا، بیوی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو وہاں پر وہ کسی بھی عورت کے ساتھ معاملہ طے کرے گا اور اس کے ساتھ 1 دن 2 دن 4 دن جو گزارنے ہوں گے گزارے گا اور اس کے بدلے اس کو پیسہ دے گا۔ پھر حلالہ کی اجازت چیپٹر البقرہ اور اس کا فقرہ نمبر 230 کہ اگر طلاق دے دی ہے، طلاق بھی مرد دے، آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور اس کے بعد آپ اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرور ہے کہ آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی عورت کو، اپنی ہی بیوی کو، اپنی ہی عزت کو، اپنی ہی حرمت کو کسی دوسرے کو جا کر پیش کریں اور اسے کہیں کہ ایک رات اس کے ساتھ خوب اچھے سے لطف اندوز ہو لے، پھر آپ اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ کوئٹہ میں جائیں داستانیں بھری ہوئی ہیں، پشاور میں چلے جائیں، پاکستان میں، اور عورتیں نیشنل ٹی وی پہ آ کے رو کر چلاتی ہیں کہ کبھی ہمارا حلالہ ہمارے سسر سے کیا جاتا ہے، کبھی ہمارا حلالہ بھائی سے کیا جاتا ہے، کبھی ماموں سے کیا جاتا ہے، ہمیں بتائیں کہ ہم کیا شے ہیں، خدا را ہم پر ترس کھایا جائے۔ پھر کہا گیا ہے کہ برقع بھی عورت پہنے۔ شادی دل مرد کا قابو میں نہیں ہے اور برقع پہنا دیا عورت کو، اس کو شکنجے میں کس دیا ہے، حالانکہ بری نگاہ سے مرد دیکھتا ہے۔ اس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے، بادشاہوں کے بادشاہ قادر مطلق یسوع مسیح نے بہت خوبصورت قانون مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا، یعنی خدا کا کلام انٹرنل پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ آپ طلاق دے سکتے ہیں، نہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی بیوی پر ظلم کر سکتے ہیں، آپ ایسی کوئی سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ اپنی عقل نہیں ہو جانے سے روز بروز خدا کی مانند بنتے چلے جاؤ۔ ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ مسلمان مرد عورت کو یا تو نکاح میں رکھتے ہیں یا نگاہ میں رکھتے ہیں۔ اس لیے مسیحت میں جو شادی ہے چرچ کے اندر انجام دی جاتی ہے، اس کو پاک سیکرامنٹ اور اس کو زندگی بھر اسے نباہ کرنا ہوتا ہے۔ اسلام میں عورت الگ جگہ پر موجود ہوتی ہے، مرد الگ جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ عورت سے پوچھا بھی نہیں جاتا، بڑے آتے ہیں اندر، پتہ نہیں اس نے کہا یا نہیں کہا، بزرگ اس کے سر کو 4 دفعہ ہلا دیتے، قبول قبول قبول۔ ہیر کی مثال آپ سب کے سامنے ہے، آپ کا لٹریچر بھرا ہوا ہے۔ اور قرآن میں خدا کہتا ہے اگر تم طلاق دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف خود انقلابی اقدامات اٹھائے بلکہ خدا کا کلام، پہلی کتاب پیدائش سے توریت، زبور، صحائف انبیاء، اناجیل، ایک ایک کتاب کو پڑھ لے تو عورت کا جو مقام اور رتبہ نہ صرف مسیح نے آ کر اس کو بلند کیا، جو معاشرے نے اس کو رد کر دیا تھا، جو معاشرہ اس کو انسانی احکامات کی تعلیم کے زیر اثر اس سے حقوق چھینتا تھا، لیکن یہ خدا کے کلام کے اندر ہمیں یہ شہادتیں ملتی ہیں کہ نہ صرف حضرت بی بی مریم، مقدسہ بی بی مریم، اس کی مبارک حالی کا بیان لوکا کی انجیل مقدسہ اس کا پہلا باب 40 سے 55 آیت میں ملتا ہے۔ حضرت مریم
بی بی مریم، مقدسہ بی بی مریم جو کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی بہن، وہ عورت فتح یابی کا گیت گاتی ہے اور پورے لشکر کی رہنمائی کرتی ہے، فتح یاب فوج کی رہنمائی کرتی ہے اور فتح یابی کا گیت گاتی ہے۔ حضرت یائل کو کہا گیا خیموں میں بسنے والی عورتوں میں مبارک عورت۔ حضرت خلدہ کا مقام، اس کو نبیہ کہا گیا، اور جب توریت کا صحیفہ ملا وہاں پر کاہن بھی موجود تھے، وہاں بادشاہ وقت بھی موجود تھا، وہ جا کر خلدہ نبیہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ توریت کے اس صحیفے کو پڑھے اور جو کچھ کلام خدا ہے اس کے مطابق قوم کے لیے رہنمائی فرمائے۔ یہ خدا کی ذات ہے جو عورت کو رتبہ اور مقام دیتی ہے، اس سے بات کرتی ہے۔ خلدہ دبورہ نبیہ، جس کو نبیہ بھی کہا گیا، جس کو قاضی بھی کہا گیا، جو فوجی جرنیل بھی تھی اور جس کو خدا نے کلام دیا کہ تو فتح یابی کرے گی، خدا اس سے ڈائریکٹ کلام کرتا تھا، خدا اس کو اپنے احکامات دیتا تھا۔ یہ شرف صرف اور صرف بائبل مقدس کی عورت کو حاصل ہے کہ خدا خود بھی اس سے کلام کرتا تھا، خدا کے فرشتے بھی اس سے کلام کرتے تھے اور انبیاء بھی اس سے کلام کرتے تھے، اور وہ نبی بھی ہے، وہ نبوت کے مقام پر فائز ہے، وہ قاضی کے مقام پہ فائز ہے، وہ جرنیل کے مقام پر فائز ہے، وہ ہر ایک، وہ قومی ہیرو بھی ہے۔ آستر کو کون بھول سکتا ہے؟ روت کو کون بھول سکتا ہے؟ ہنّا کو کون بھول سکتا ہے جو ممبر پر کھڑے ہو کر خدا کی قدرت کا، خدا کی وفاداری کا، خدا کی محبت کا، خدا کی بحالی کا گیت ممبر پر کھڑے ہو کر گا دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عورت کو بولنے کا حق نہیں، خدا اس کو وہ ہر مقام اور رتبہ دیتا ہے جو اس نے مرد کو دیا ہے۔ بائبل مقدس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آتا۔ پھر یسوع مسیح نے عورت کو پیغمبری اور رسالت کے درجہ پر فائز کیا۔ کلام خدا ہی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام عورتوں سے خدا کلام کرتا تھا، مخصوص عورتوں سے نہیں۔ آپ کو اناجیل میں بے شمار گواہیاں مل جائیں گی، اناجیل متی کی مقدس انجیل، مرکز کی، لوکا کی، یوحنا کی مقدس انجیل، آخری چیپٹرز پڑھ لے، لکھا ہے کئی عورتیں، یہ عورتوں کو شرف حاصل تھا کہ وہ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی قبر کی گواہ تھی، وہ صلیب کے نیچے کھڑی رہی، نہ صرف وہ قبر کی گواہ تھی، وہ جا کر، یہ عورت کو مقام اور رتبہ حاصل ہے کہ جب مرد ڈرے ہوئے تھے، میں مردوں کو کمزور نہیں دکھا رہی، لیکن اس وقت رومی کلچر میں لکھا ہوا ہے کہ شاگرد اور مرد چھپ کے دروازوں میں بند تھے، تو عورتیں ہی تھی جو جرات اور دلیری اور قدرت اور اختیار کا منبع بن کر مصالوں کو لے کر قبر پر پہنچی تاکہ یسوع مسیح کے دفنانے کی تیاری کریں، اس کی باڈی پر وہ مصالے ملیں تاکہ تھوڑا سا، اور مسیح نے وہ عورت جو پانی بھرتی تھی اس عورت سے بھی کلام کیا۔ عورت کو ناپاک تصور کیا جاتا تھا، وہ جو 12 برس سے ہر ایک جگہ سے دکھ اٹھا چکی تھی، اس نے اپنے دل میں خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے کہا میں فقط اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو پاک ہو جاؤں گی، اور وہ چھوتی ہے، اور منجی دو عالم، میرے راہبر، میرے مالک، میرے بادشاہ یسوع مسیح کہتے ہیں جا بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے پاک اور صاف کیا۔ مسیح کے جی اٹھنے کی خوشخبری عورتوں کو دی گئی، ان کو نبوت کے اور ان کو تبلیغ کے عہدہ پر فائز کیا گیا۔ جی اٹھے مسیحا کو پہلا سجدہ عورت نے کیا، مسیح کے جی اٹھنے کی پہلی گواہ عورتیں تھیں، اور مسیح کو جی اٹھنے کے پار پہلی بار اے ربی کہہ کر پکارنے والی بھی عورت تھی۔ اور پھر پولوس رسول فلپیوں 4 باب اور اس کی 2-3 آیت میں یودیا اور سنتخے کا بیان کرتے ہیں کہ ان عورتوں نے خوشخبری پھیلانے میں باقی بھائیوں کے ساتھ مل کر جان فشانی کی، اور ان کے نام کتاب حیات میں درج ہیں۔ جبکہ رسول اسلام کی بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ والد محترم
میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ، اے پھپھو صفیہ، اے اہل قریش، میں قیامت کے روز تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر یسمسی، وہ عورت جو قیمتی ترین پرفیوم لا کر اس کو خداوند یسمسی کے قدموں پر نچھاور کر دیتی ہے، یسمسی اس عورت کی اس قربانی کی قدر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس جگہ انجیل کی منادی کی جائے گی، جو کچھ اس عورت نے کیا اس کا بھی بیان کیا جائے گا۔ لوکا 7 باب اور اس کی حوالہ 7ویں باب میں آپ کو مل جائے گا۔ پھر رومیو 16 باب اور اس کی پہلی آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں کہ کلیسیا کی خادمہ، کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ رومیو 16 باب میں 10 خواتین کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی خدمت کو رسول اکنالج کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہماری خدمت کے لیے اپنا سارا تن، دھن، زور، پیسہ، ہر چیز لگا دیا تھا انجیل کی خدمت کے لیے، خادموں کی اور نبیوں کی اور رسولوں کی خدمت کے لیے۔ ان کی خدمت کو، 10 خواتین کی خدمت کو رومیو 16 باب میں اکنالج کیا گیا ہے۔ اور سورہ نحل اس کی 43ویں فقرہ نمبر 43 جو ہے اس میں لکھا ہے کہ صرف مردوں کو مرتبہ نبوت پر فائز کیا گیا ہے، جبکہ کلام خدا عورت کو بھی اسی طرح درجہ نبوت پر، لیکن اسلام میں نبوت کی کوئی گنجائش نہیں۔ فلپس کی 5 بیٹیاں اعمال کی کتاب میں ہمیں نبوت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں دوبارہ بتاتی جاؤں، دبورہ نبیہ تھی، قاضی تھی، جرنیل تھی، ویائل، آستر، دبورہ، نپولین بوناپارٹ کہتے ہیں کہ تم مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں۔ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں کلیسیا کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔ ماں کا رتبہ اور فضیلت اور مقام یہ ہے کہ پوری کلیسیا کو جو ہے ماں کا درجہ دے دیا گیا۔ نپولین بوناپارٹ نے بھی کہا تم مجھے اچھی مائیں دو تو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ماں اچھی ہوگی تو اچھا معاشرہ بنے گا اور اچھی قوم بنے گی، اسی لیے خدا جو ہے ماں کو بہت فضیلت دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف عورت کو جانوروں کے برابر ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اگر کتا، گدھا، عورت نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ والیوم 1 صفحہ 281۔ عورت کی جنازے میں شرکت منع، ابن ماجہ جلد اول حدیث نمبر 1636، 1637، 1638۔ عورت اپنے باپ کی قبر کی زیارت بھی نہیں کر سکتی، اس پر رسول اسلام نے لعنت کی۔ پھر مشکات میں کہا عورت ایک فتنہ ہے۔ پھر کہا گیا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، عورت، گھر اور جانور۔ پھر مشکات شریف میں کہا گیا عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے۔ پھر سورہ 4 میں کہا گیا، چیپٹر 4 النساء، میں وہ ریبٹل میں بھی دکھاؤں گی، ہاں جی یہ لکھا بھی ہوا ہے، میں ریبٹل میں سارے پڑھ دوں بھی۔ اچھا 4 کی فقرہ نمبر 34 میں لکھا ہے عورت کو زد کوب کرو۔ بائبل کا خدا کہتا عورت کو نازک ظرف جان کر اس کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت عمر نے کہا میں نے 3 چیزیں سیکھی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم اپنی بیوی کو مارو تو کوئی تمہیں روک نہیں سکتا، ابن ماجہ اور ابو داؤد دونوں میں ملے گا۔ پھر قرآن میں ہے کہ اگر عورت بدکاری کرے تو کمرے میں بند کر دو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، النساء کا فقرہ نمبر 15۔ لیکن اگر 2 مرد آپس میں بدکاری کریں تو سزا دو، لیکن اگر معافی مانگے تو انہیں معاف کر دو، النساء کا فقرہ نمبر 16۔ عورت کی گواہی عادی ہے، البقرہ فقرہ نمبر 282۔ عورت ناقص العقل ہے، یہ بھی فقرہ نمبر 282۔ حالانکہ رسول اسلام کی نبوت کی پہلی گواہ ایک عورت تھی، پھر تو آپ کی گواہی وہی عادی رہ گئی، ناقص ہو گئی، آپ تو اس نبوت پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ اے عقل کے، بس کلوزنگ کروں گی، محبوب خدا جسے خود کہے کہ جنت ہے تیرے قدموں میں، اے عقل کے اندھو سوچو ذرا کیا اس کی گواہی عادی ہے،
جس روز پکارے جاؤ گے تم نام سے اپنی ماؤں کے، اس روز بھی اس سے کہہ دینا کہ جا تیری گواہی آدھی ہے۔ مسیح کے نسب نامہ میں 5 عورتوں کا ذکر ہے۔ دنیا کے مذاہب مردوں کے قصیدے پڑھتے ہیں، لیکن مسیح نے ایک کنگال عورت کی آفرنگ کو اکنالج کیا کہ اس نے ایک دمڑی ڈالی اور خداوند یسوع نے اسے ہیرو بنا کر پیش کر دیا گیا۔ غلطیوں 3:28 میں لکھا ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں۔ دعویٰ مسلم علماء نے کیا کہ عورت کا مقام اور رتبہ، لیکن پریکٹیکلی نہ قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر، نہ تاریخ کے اندر ہمیں عورت کا کوئی مقام اور رتبہ نہیں نظر آتا۔ تعظیم عورتوں کی ہو، اشتہار یہ ہے، مخلوق پر بھی حاکم ہو، اختیار یہ ہے، بخشا مقام اس کو بھی مردوں کے مساوی، دی مرد کو جو عورت، تو اعتبار یہ ہے، کرتا کلام رب ہے حقیقت کو بیان یوں، برابری بے مرد کی کیا خلق، افتخار یہ ہے۔ شکریہ۔